ایران اور امریکہ ایک بار پھر براہ راست محاذرائی کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ صاف ہے دونوں طرف سے سخت بیانات اور فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ خطے کے امن اور عالمی توانائی کی سپلائی پر اس بحران کے اثرات کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں سے ہونے والے نقصانات کا بھی آپ کو اور ایک بار ہم تفصیل بتاتے ہیں۔ ایران نے گزشتہ چند دنوں کے دوران کویت، بحرین، عمان اور دیگر خلیجی علاقوں میں امریکی جو انسٹالیشنز ہیں یا انفراسٹرکچرز ہیں اور فوجی تنصیبات ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں۔ تاہم نقصانات کے حوالے سے دستیاب معلومات جو ہے وہ کئی طرح کی رپورٹس اس میں آ رہی ہیں، اور اس میں ایرانی اور امریکی بیانات میں کچھ جو ہے فرق بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تمام دعوے ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ ایران نے کیا دعویٰ کیا ہے اپنے حملوں کے تعلق سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے کویت میں امریکی فوجی اڈے، ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے السالم اور احمد الجابر ایئر بیسز پر حملے کیے ہیں، کہاں کویت میں، جہاں امریکی فوجی اثاثے موجود ہیں۔ ایرانی بیان کے مطابق ان حملوں میں فیول ٹینکرز اور ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام متاثر ہوئے ہیں۔ ایک اسٹریٹجک رڈار تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ مواصلاتی یعنی ٹیلی کمیونیکیشن اور آپریشنل انفراسٹرکچر متاثر ہوا ہے۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے حملے میں امریکی اڈوں کو اس طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم کویتی حکام کا جو سرکاری طور پر بڑے نقصانات یا جائے نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے، یعنی کویتی جو سرکاری ذرائع ہیں اس نے مانا تو ہے کہ حملے ہوئے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ کویت کا دعویٰ ہے۔ امریکی فوج نے بھی ان دعووں کی تفصیل سے توثیق نہیں کی ہے۔ دوسرا جو ایران کا دعویٰ ہے اپنے حملوں کے تعلق سے، وہ بڑا یہ ہے کہ بحرین اور عمان میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور عمان میں رڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سورسز کے مطابق عمان میں طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے رڈار اور جہازوں کی نگرانی کے نظام کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کے قریب آگ لگنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تمام دعوے ہیں جو ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا ایک اہم دعویٰ جو ایران نے اپنے حملوں کے تعلق سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز اور بحری محاذ، اس کو لے کر کے ایران نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور بعض علاقائی ذرائع کے مطابق ایران کی کارروائیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں بحری آمد و رفت کو متاثر کیا ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جو ٹینکرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، ان کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ امریکی اور اماراتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں میں 2 آئل ٹینکر متاثر ہوئے، ایک عملے کا رکن ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے نے عالمی توانائی منڈیوں میں تشویش پیدا کی ہے اور تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کچھ ذرائع سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق 10% سے بھی زیادہ کا اچھال تیل کی قیمتوں میں دیکھا گیا ہے۔ چوتھا جو ایران کے حملوں کے تعلق سے ایران کا دعویٰ ہے، نفسیاتی اور تصویراتی اثرات۔ اگرچہ مادی نقصانات کے بارے میں یعنی میٹرلسٹک جو نقصان ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں ہے، لیکن ایران کے حملوں کے چند اہم تصویراتی اثرات سامنے آئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خلیجی ممالک میں یعنی گلف کنٹریز میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کے دفاعی نظام مزید فعال کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی امریکی فوجی اڈے ہیں گلف کنٹریز میں، وہاں پر انہیں اور زیادہ ان کے ڈیفنس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک ڈر کا ماحول ہے، چونکہ ایران ایک ایک کر کے تمام امریکی فوجی اڈے یا ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فضائی دفاعی نظام اور انٹرسیپٹر میزائلوں کا بڑا استعمال ہوا ہے۔ عالمی شپنگ اور توانائی منڈیوں میں بے یقینی پیدا ہو گئی ہے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایران کے حملوں نے خطے میں سیکیورٹی صورتحال کو کافی حد تک متاثر کر دیا ہے۔ تاہم امریکی اڈوں پر بڑے پیمانے پر تباہی یا بھاری جانی نقصانات کی جو آزادانہ تصدیق ابھی ہونی باقی ہے۔ زیادہ تر جو مصدقہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حملوں نے دفاعی نظاموں کو متحرک کر دیا ہے۔ فضائی یعنی ایئر
اور بحری آپریشن یعنی ایئر اور نیول جو آپریشنز ہیں ان پر دباؤ بڑھا ہے اور پورے ریجن میں فوجی اور سفارتی کشیدگی کو مزید شدید کر دیا ہے۔ وہیں دوسری طرف امریکی حملوں نے ایران کے اندر متعدد فوجی اہداف کو نقصان پہنچایا، ایسا امریکہ کا دعویٰ ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کا خطرہ بدستور برقرار ہے۔